پیپلز پارٹی آج بھی اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے بجائے اپنی جو سندھ کی لسانی قوتوں کو ابھارنے کی اور ان کو آگے لانے کی کوشش کریں. اور یہ بات ایک مرتبہ پھر کہی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی مدد کر کے اس طرح کی لسانی گروپوں سے ہمارا رشتہ مزید مضبوط ہو. یہ سلسلہ کیا ہے، اس سلسلے میں آگے بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سندھ کارڈ کو اسی وقت تو کاٹا جا سکتا ہے جب لسانی بنیادوں پہ صوبوں کے نام کو تبدیل کیا جائے اور 32 صوبے جو ہیں وہ بنائے جائیں. اس کے ساتھ ہی اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم لندن جو اس شہر میں آپریٹ کر رہی ہے، جس کی خبریں آتی بھی ہیں کہ وہ گرفتار ہو گئے، لیکن ایم کیو ایم لندن کے ساتھ کیا صورتحال سامنے آنی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں. اور بہت میں یوٹیوب کا بھی انتہا شکر گزار ہوں کہ جس نے اس پوری صورتحال میں ہماری مدد کی. اپنے ویلاگ کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ یہ دوبارہ کہوں گا کہ کراچی میں کے جو صحافی ہیں، ویسے تو شاید ہو سکتا ہے ملک بھر میں بھی ہوں، کراچی میں جو جعلی صحافی ہیں جنہوں نے صحافت کو بدنام کیا ہے، صحافیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، میری گزارش ہے کہ ان کے خلاف گورنمنٹ آف سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی پاکستان، تحریک انصاف اور دیگر پارٹیاں، مسلم لیگ نون بھی ایسے جعلی صحافیوں کے خلاف سخت کارروائی کریں تاکہ وہ اس میدان سے الگ ہٹیں. جو صحافی ہیں نہیں، جن کا صحافت میں کہیں نام نہیں ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک خبر نہیں بنائی، گلیوں میں آوارہ گردی کرتے رہے، آج وہ مندل میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں اور صحافیوں کے نام سے لوٹ مار کر رہے ہیں. دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی الطاف گروپ کو ایم کیو ایم پاکستان کے کچھ افراد ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، لندن کے لوگوں سے، اور یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اس سلسلے میں جو برج کا کام کر رہے ہیں وہ سابق گورنر صاحب کر رہے ہیں، یعنی کامران ٹیسوری صاحب، اور کامران ٹیسوری کو ہی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ تمام گروپوں کو مشترکہ طور پہ آپس میں ملائیں اور اس میں آگے کام کریں. لیکن ایک سوال جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا ہے یہ سب کچھ ایک جیالے کی حیثیت سے کہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی آواز کو آگے بڑھایا ہے؟ اس لیے کہ محسن نقوی کے بارے میں دونوں ہی باتیں ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعلیٰ بھی تھے اور پیپلز پارٹی کی نامینیشن پہ بھی، رضامندی پہ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں. اور گاہے گاہے جب کراچی میں، ان دونوں بھی کراچی میں جب جناب آصف علی زرداری صاحب اپنے بیٹے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو کراچی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہر طرح کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ محسن نقوی نے ایک جیالے کا میسج لوگوں کو سنایا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا؟ اور کیا آصف علی زرداری صاحب اب بلاول کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اب یہ انتظامی آپ یونٹ بنا لیں ورنہ پھر یہ لسانی بنیادوں پہ جو آپ یہاں پہ اپنا سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چیز زیادہ عرصے چلنے والی نہیں ہے.
اس لیے یہ لسانی صوبائیت نے اس ملک کے ہر شہری کا، پنجاب کے شہریوں کا، پنجاب کی لسانی حکومتوں نے، سندھ کے شہریوں کے، سندھ کی لسانی اہمیت کے حکومتوں نے، اور اپنے مخالفین کو یہ کہہ کے کہ یہ اردو بولتا ہے، یہ پنجابی بولتا ہے، یہ بلوچی بولتا ہے، یہ فلاں بولتا ہے، یہ فلاں بولتا ہے، اس کو اس پورے سرکل سے، سندھ کے سرکل سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ یہ ساری جو صورتحال ہے یہ اب چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ اس طرح کی جغالیاں کی جائیں، اور ایسے لوگوں کو اب یہ بتائیے، مجھے کوئی بھی یہ بتائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سندھیوں کے مفادات میں پنجابیوں کے خلاف باتیں کرتے ہوں، مہاجروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اردو بولنے والوں کے خلاف اور پٹھانوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عام سندھی تو ایسا نہیں کرتے، عام سندھی تو محبت والے ہیں، عام سندھی تو مہمان نواز ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی جو اپنی سیاسی جنگ ہے یہ، اور وہ اسی طرح سے اپنی بقا کی جنگ لڑنا چاہ رہی ہے، اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے، ان کو آپس میں بھڑایا جائے، ان کو آپس میں لٹایا جائے، اور ان کو آپس میں شکست دی جائے۔ اور اس پوری صورتحال میں جب تک سندھ میں کراچی کا، اصل میں دیکھیں کراچی میں سیکریٹریٹ ہے، کراچی میں وزیر اعلیٰ بیٹھتا ہے، کراچی میں تمام وزیر بیٹھتے ہیں، لیکن کراچی کے لوگوں کو، اردو بولنے والوں کو، پنجابی بولنے والوں کو، بلوچی بولنے والوں کو سندھ سیکریٹریٹ میں جانے کے لیے ایک چپراسی کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، اور وہ ان کے کام نہیں ہوتے۔ جب کسی سیکٹری کے پاس جاتے ہیں وہ سیکٹری اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا، ابھی آ رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں، 11 بج جائیں گے، 12 بج جائیں گے، 1 بج جائیں گے، 2 بج جائیں گے، بجی پہنچ رہے ہیں، بجی اتر رہے ہیں، ابھی گاڑی میں چڑھ رہے ہیں، ابھی گاڑی کی سیڑھی سے نیچے آ رہے ہیں، اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لہٰذا ان تمام مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو کراچی کی اصل پارٹی ہے، MQM لندن کے کارکنان کو، الطاف حسین کو بھلے نہ بلائیں، لیکن الطاف حسین MQM لندن کے جو لوگ ہیں جو ہمیشہ نظر آتے ہیں کراچی کے مسائل کے لیے، حل کے لیے، ان سے ابھی بھی رابطہ کیا جائے، اور انہی کے تھرو اس تمام کھیل کو، ان تمام باتوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر یہ اس طرح سے آپ کھیلتے رہے اور اس طرح آپ جھیلتے رہے تو پھر یہ یاد رکھ لیں کہ اس ملک کے جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل ہونے والے نہیں۔ اب آپ جتنی بھی چاہیں باتیں کر لیں، لیکن ایک BRT روڈ جو ہے کراچی یونیورسٹی کی 6 سال سے، یعنی اس میں وزیر اعلیٰ 2 مرتبہ منتخب ہو گئے اسمبلی سے، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب مراد علی شاہ صاحب 2 مرتبہ اسمبلی سے منتخب ہو گئے، لیکن یہ روڈ نہیں بنی، حالانکہ خود وہ انجینئر ہیں۔ تو یہ ساری عوام کے مسائل، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو سارے جو حالات خراب ہو رہے ہیں، نہ یہاں بجلی ہے، نہ یہاں پانی ہے، نہ یہاں گیس ہے، اور نہ ہی یہاں پہ روڈیں چل رہی ہیں، نہ یہاں پہ روزگار ہے کراچی کے لوگوں کے لیے، ہاں نالائقوں کے لیے، بھتہ خوروں کے لیے، رشوت دینے والوں کے لیے، بدعنوانیاں کرنے والوں کے لیے، اور مال توڑنے اور توڑوانے والوں کے لیے اس ملک میں، اس جگہ پہ کراچی میں، خاص طور پہ سندھ میں لسانی بنیادوں پہ فیصلے کر کے مال توڑے جا رہے ہیں اور اپنی تجوریاں بھری جا رہی ہیں۔ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے بالکل یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ وہ اپنے اس 32 صوبے، 32 انتظامی یونٹس پہ غور دیتا رہے، تاکہ لوگوں کی جو تھوڑی بہت ہلجل ہے اس میں بھی کچھ تیزی آئے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔